हो, ऐसी हस्ती कायनात में कौन है कि जिन पर पहले नंबर पे ये नजरिया साबित आए और उसके बाद दूसरों पे आए। तो दाता साहब कहते हैं हर दो सिफत सिद्दीक़ अकबर रास्त। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ना के सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। ये पीरे कामिल हैं और उनकी कश्फुल महजूब पीरे कामिल है। अब देखो कितना गुबार डाला गया है अकीदे पर। वो झगड़ा जो रवाफिज और शियों से था, उस झगड़े पर उम्मत ने पहरा दिया कि खिलाफत बिला फसल हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। अब ये एक नया चोर दरवाजा बनाना चाहते थे कि चलो वो खिलाफत बिला फसल मान के भी फिर भी कमाल औरों का माना जाए, यानी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चलो वो उस लिहाज से खलीफा बिला फसल बना लिया जाए, वलायत के लिहाज से, वलायत के लिहाज से खलीफा बिला फसल। तो मैं कहता हूं दाता साहब की हम पल्ला कोई ले आओ तो फिर वो दरवाजा बनाओ। चलो हमें तो रूहानियत का पता नहीं, हमें तसव्वुफ का पता नहीं, हमें बातनी सफा का पता नहीं, लेकिन दाता साहब से स्पेशलिस्ट तो कोई भी नहीं उनके अहद में और उनके बाद। तो फिर दाता साहब को नहीं पता था कि ये सिर्फ ज़ाहिरी हैं या बातनी भी हैं, ये सिर्फ सियासी हैं या रूहानी भी हैं। दाता साहब ने तो मौजू ही उसे बनाया जिसका इनकार अहले सुन्नत में से निकलने वाले इन अहले तरफ़ुज़ ने करना था। सारी बात उस लिहाज से छेड़ के ले आए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतजामात खिलाफत के लिहाज से, जंगें जिहाद वो हजारों बातें हैं, उससे कता नजर आपने इस जहत से बात की कि उम्मत के पहले वली और पहले सूफी का नाम और सूफियों के सरदार का नाम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा जी, कहते हैं कि अज़ांचे सफारा असले व फरयस्त, ये आपने इबारतें याद करके तो जुमे पढ़ाने हैं। अब जो लोग नेट पे इस वक्त सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे लाखों तक, उनकी ड्यूटी बाद में है, आप हजरात की पहले है, क्योंकि आप ताज़ा ताज़ा फल खा रहे हैं और काम भी ज़्यादा एनर्जी वाला करना है। अच्छा जी, इन हर दो सिफत वलायत के उरूज की सिफतें सिद्दीक़ अकबर अस्त अबू बकर अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। आगे आपने चाहा कि मैं वो लफ्ज बोल ही दूं, यानी इसके ऊपर फिर टाइटल क्या लगाना चाहिए इस इबारत पर। आप फरमाते हैं अज़ांचे इमाम अहले तरीक़त उबूद, कि वलियों के इमाम वो थे। अब इनके बाद वाले इमामों की नफी नहीं, लेकिन है बाद में इमाम अहले तरीक़त, बोलो तो सही, उबूद। इमाम अहले तरीक़त कौन? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला। ये नहीं कह रहे इमाम अहले सियासत उबूद या इमाम अहले खिलाफत उबूद, इमाम अहले तरीक़त उबूद। अब इसके मुकाबले में कोई आए, ना कोई गामे शावल आ सकता है और ना कोई अहले तरफ़ुज़ में से आ सकता है। यानी इन्होंने आम सा मकाम बना के कि ये वो जी 4 दिन गार में 2 दिन बैठ गए थे तो क्या हुआ। इमाम अहले तरीक़त उबूद हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले तरीक़त के इमाम थे। वो अहले तरीक़त जिनमें से एक एक बाद वाले करोड़ों
اہل طریقت سے بھاری تھا، ان اہل طریقت کے بھی امام تھے۔ اب اس کے ساتھ آپ نے پھر اس پر ایک اور چیز کو بھی بیان کیا، جو صفحہ نمبر 69 پر ہے۔ ہم اس کا اللہ کے فضل سے ایسا تعارف کروائیں گے کہ دکانوں سے کشف المحجوب ختم ہو جائے، نہیں چھاپنی پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب وہ خلافت والا معنی بھی ساتھ بیان کر کے پھر اس معنی کو بھی بیان کیا۔ یہ جو آپ نے باب قائم کیا ہے نا، باب فی ذکر ائمتہم من الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اس کی جو آخری لائن ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ختم کہاں پہ جا کے کرتے ہیں؟ جو شروع جہاں سے کرتے ہیں وہ تو ابھی علیحدہ موضوع ہے، ختم جہاں پہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کے امام دین، کے یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ از بعد کے امام دین ہما مسلمانہ ویست، سارے مسلمان، امام دین ہما مسلمانان ویست عام، و امام اہل طریقت ویست خاص، یعنی سارے مسلمانوں کی امامت، یعنی خلیفہ اول ہونا جس میں ہر مومن شامل ہے، سارے مسلمانوں کی بالعموم امامت بھی آپ کے پاس ہے، اور ولیوں کی بالخصوص امامت بھی آپ کے پاس ہے۔ عبارت یہ ہے کہ امام دین ہما مسلمانان ویست عام، و امام اہل طریقت ویست خاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب کسی جہت میں بھی آپ نے کمی نہیں چھوڑی، اور طاہر القادری جیسے 1000 بار پھر جنم لے کے آ جائیں، وہ داتا صاحب کی ان چند سطروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جتنے بھی گر سیکھیں روافض سے، کوئی چوتھی قسم بنا لیں، کوئی پانچویں بنا لیں، کوئی کسی اور جہت سے لائیں، تو داتا صاحب نے لفظی وہ استعمال کیے ہیں کہ ایک چور دروازے سارے بند کر دیے کہ علل اطلاق پہلا نمبر، اور خلافت بلا فصل علل اطلاق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اب جو آپ نے القاب لکھے، یعنی اس امت کے پہلے ولی اور پہلے امام، اور یہ بھی بالخصوص جو روافض اماموں کی گنتی کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں آپ نے لفظ امام لکھ کر امت کا پہلا امام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا۔ منہم، اب لقب دیکھنا، شیخ الاسلام۔ اس لفظ شیخ الاسلام کی جو پوری بحث ہے وہ اگلے سیمینار میں انشاءاللہ کریں گے۔ شیخ الاسلام۔ دوسرا، وَأَز بعد انبیاء خیر الانام، وَأَز بعد انبیاء خیر الانام، افضل البشر بعد الانبیاء، وَأَز بعد، یعنی یہ پتہ نہیں لوگ کشف المحجوب پڑھتے کیوں نہیں، اس کا صرف عنوان ہی پڑھ لیں، یعنی جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو داتا صاحب نے ہیڈنگ کیا دیا ہے۔ اور افسوس ترجمہ کرنے والوں پر بھی ہے کہ کتنے ترجمے دیکھے، کوئی بہت کم ہی ہے جو ترجمانی بھی کرے کشف المحجوب کی۔ اب دیکھو نا امت گمراہ کیوں ہوتی،
اگر یہ کم از کم عنوان ہی سمجھایا ہوتا، وَأَز بعد انبیاء خیر الانام، نبیوں کے بعد سب سے افضل، یہ نہیں کہا سیاسی طور پر، نبیوں کے بعد سب سے افضل، خلیفہ پیغمبر، یہ تیسرا لقب۔ آگے پھر وَإِمَامُ سید اہل تجرید، اہل تجرید کہتے ہیں وہ ولی کہ جو بالکل دنیا سے مجرد ہیں، کوئی ان کا تعلق نہیں دنیا داری کے ساتھ، خالص چوٹی کے ولی۔ داتا صاحب کہتے ہیں ان کے سید کو دیکھنا ہے، امام کو دیکھنا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ القاب کے اندر ہی ذکر کر دیا۔ وَإِمَامُ سید اہل تجرید وَشَہنشاہ ارباب تفرید، ارباب تفرید بھی اولیاء ہیں، شہنشاہ ارباب تفرید۔ وَأَز آفات انسانی بعید، انسانی آفتوں سے دور، نہ دل میں بغض، نہ دل میں حسد، نہ کینہ، لفظ معصوم نہیں بولا لیکن شان بیان کرنے کا بھی حق ادا کر دیا۔ از آفات انسانی بعید، کہ جو انسانی عیوب ہیں ان سے کہیں دور آباد ہے شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امیر المومنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پر آپ نے القاب ذکر کیے اور پھر بہت سی اسرار و رموز اس کے بیان کیے، تو اب میں ساتھ ہی چوتھے امام کے القاب بھی پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ بیلنس رہے اور کوئی بعد میں اعتراض نہ کرے۔ یا صدیق، یا علی، یا صدیق، یا علی، یا علی، یا صدیق، یا علی، یا صدیق۔ صفحہ نمبر 72 پر اب جو دوسرے خلیفہ ہیں، تیسرے، یہ جمعے والے موضوع میں انشاءاللہ تیسرے سیمینار میں ان کے القاب بیان کریں گے، اور ان میں بھی آپ نے کمال کر دیا ہے ان کی شخصیات کی حقیقت کو بیان کرنے میں۔ یہ چوتھے یعنی جو صحابہ کے صوفیاء کے امام ہیں ان میں چوتھے امام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آج تو کچھ چوتھے کا لفظ ان کے لحاظ سے بولے، اگلے سمجھتے ہیں کہ اس کا ہم سر پھوڑ دیں، یہ چوتھا ان کو کیوں کہتا؟ تو داتا صاحب سے ترتیب سیکھ لو، حالانکہ اہل بیت سے ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ یہ شان اس جگہ پہ واضح ہو رہی ہے کیونکہ خلافت بھی ہے، خلافت راشدہ اور امام تصوف بھی ہیں، چوتھے نمبر پر ان کا ذکر کیا۔ اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سلطان الاولیاء ہیں، اور سپیشلائزیشن ہے امامت کے میدان میں ان کی ایک خصوصی طور پر، اور یہ ایک الگ موضوع میں بھی ہم بیان کریں گے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اول امام تصوف اور اول ولی ہونے کے باوجود پھر کیسے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل طریقت کے امام اور سرتاج اور ولیوں کے شہنشاہ ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن یہاں بھی داتا صاحب نے بیان کر دیا۔ وَمِنْهُمْ، نیز انہی ائمہ اہل تصوف میں سے کون ہیں؟ برادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ القاب ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وغریق بحر بلا، آزمائشوں کے سمندروں میں ڈوبنے والے اور کامیاب ہونے والے،
حریق نارے ولا اللہ کی محبت کی آگ میں جلے ہوئے، وہ مقتدائے جملہ اولیاء، مقتدائے